السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، سب سے اہم موضوع اس وقت کشمیر کا ہے، چاہے سینٹ کی بات کریں، نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی، تمام تر جو ہماری جگہیں ہیں، جو ہماری پارلیمان ہے یا سینٹ ہے، ہر جگہ صرف اور صرف کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور کشمیر سے ہمارا رشتہ بہت صرف اور صرف مذہب کا نہیں لیکن ایک بھائی چارگی کا بھی ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ تو کشمیر کے حوالے سے تمام تر اپوزیشن اور حکومت جو ہے بات کر رہی ہے اس پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے پکڑ دکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور سابق مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، بہت سارے ڈفرینٹ پولیٹیکل لیڈرز نے ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس دیے، بہت سارے جو لیڈرز ہیں اپوزیشن کی جانب سے، انہوں نے اس وقت کی حکومت کو نشانہ بنایا اپنی ناکام پالیسیز کا، انہوں نے فارن پالیسی کے اوپر کوسچنز ریز کیے، لیکن دوسری جانب حکومت کی طرف سے یہی سٹانس آیا کہ یہ کمزوریاں پیچھے سے چلتی آ رہی ہیں اور کیا ہم حملہ کر دیں۔ بہت سارے سوالات جو ہے سامنے اجاگر ہوئے اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ اگر وہ ان کے دور میں ایسا کچھ سینیریو کریٹ ہوتا تو وہ روس کا دورہ کرتے، چائنا کا دورہ کرتے اور تمام تر جو پریزیڈنٹس ہیں ان سے بیٹھ کر مشاورت کرتے، اس پر بات چیت کرتے اور بہت سارے اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ دباؤ کی اگر ہم بات کریں تو فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آئیں گی، ہماری افواج پاکستان بھی کلیئرلی کہہ رہی ہیں کہ ہم بالکل ڈٹے رہیں گے، کشمیری بھائیوں کے لیے لڑیں گے، لیکن دوسری جانب بہت سارے سوالات ریز ہوتے ہیں جو کہ سب کے دماغ میں چل رہے تھے، وہ بھی اب لوگوں کے لیے ان کے جوابات موجود ہیں۔ جو ایئر سپیس ہے انڈیا کے لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے، کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے بھارت کو جب ہم ایئر سپیس روکتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، وہ بھی روکنے کا جو ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ جو فورن افیئرز ہے اس کو بالکل کمپلیٹلی ختم کر دیا گیا، انڈین ہائی کمیشن کو جو ہے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں بھائی، اور جو ہمارے پاکستانی ہائی کمیشن ہے ان کو بھی بلوانے کی بات ہو گئی ہے، ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ واپس آ جائیں پاکستان۔ یہ تمام تر سینیریو اس وقت موجود ہے کرنٹلی جو کہ کشمیر کے حوالے سے ہے۔ بات کریں گے اپنے پینل سے اس پر اور کیا انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سراب سرکی صاحب، ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کے ساتھ موجود ہیں معین اللہ خان پراچا صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان پی ایم اے کے چیئرمین بھی ہیں، اور فضا ذیشان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ تینوں مہمانوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ سر، آپ سے سٹارٹ کروں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی، زرداری صاحب نے بہت ساری باتیں کی آج، انہوں نے جس میں ایک بات اگر میں آپ سے جاننا چاہوں وہ یہ تھی کہ میں دورے کرتا، بہت سارے ممالک کو ایک ساتھ لوپ میں لیتا، تو ابھی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر صاحب نے لوپ میں لینے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی ویک گورنمنٹس آئیں، پہلے بھی مودی رہا، لیکن انہوں نے کبھی ایسا اسٹیپ نہیں لیا جو ورسٹ اسٹیپ لیا ہے۔ اور سر کیا یہ انسیکیور ہے اس لیڈرشپ سے کہ کہیں یہ آزادی نہ دلا دیں اور اسی لیے اتنا ایکسٹریم اور گندا انہوں نے اسٹیپ لے لیا؟ میں تو یہی آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، یہ میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس نے اسٹیپ لیا ہے مودی نے، انہوں نے غلط اسٹیپ لیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بھی انہوں نے مطلب ایک آخری جو ہوتا ہے حربہ وہ استعمال کیا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ مجھے تو یقینی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ اب کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جو آخری جو مطلب ایک ہوتا ہے نا، جس طرح کہتے ہیں کہ آخری چال ہوتی ہے، وہ مودی نے آخری چال کھیل دی ہے، وہ پوری دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے آئین دنیا تو خاموش ہے نا، دیکھیں دنیا خاموش تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جس طرح اب یہی تو ہے نا، آپ نے زرداری صاحب کی اسپیچ سن لیں، آپ بلاول کی سن لیں، شہباز شریف کی سن لیں، اور پرائم منسٹر کی بھی سن لیں۔ اس وقت ہمیں کہنا نہیں دنیا فلسطین پر بھی خاموش ہے، دنیا جو ہے تمام تر جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہاں پر دنیا خاموش ہے۔ میں آپ کو گزارش کروں، فلسطین کی اور پوزیشن ہے، اور اگر یہ کوئی اسرائیل نے وہاں پر بھی تو اوورٹیک کیا نا، بھارت نے میری بات سنیں نا، وہاں اب فلسطین کے پاس پاکستان نہیں ہے، پاکستان سپر پاور ہے، اور ہم نے جو ایٹم بم بنایا ہوا ہے وہ ایسے نہیں کہ صرف دکھانے کے لیے بنایا ہوا ہے، ہم تو یہ سیدھی بات کرتے ہیں۔ اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے، اور ہماری پہلے بھی قیادت نے یہ کہا ہے، اگر ہندوستان سمجھتا ہے ہم اپنی ماں بہن کی، آپ کو پتہ ہے ادھر چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ یہاں ہمارے لوگ جو ہیں آپس میں بھائی چھوٹے چھوٹے تفصیل پہ وہ سندھی مطلب کہتے ہیں ننگ اور دنگ، مطلب جو مطلب ہماری عزت ہوتی ہے مائیں بہنیں،
اور ہماری جو زمین ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں لوگ. یہ ہماری اگر خدا نخواستہ یہ جس طرح یہ کشمیر میں جا کر یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پاکستان تو خاموش نہیں رہے گا, اور ان کو یہ پاکستان کے جو لوگ جو ہیں وہ بھی خاموش ہونے نہیں دیں گے. ضرور حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ جائیں انٹرنیشنلی, جس طرح زرداری صاحب نے کہا ہے, ایکٹیو ہوں, خود جائیں, پرائم منسٹر ان کو سمجھائیں کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, خود انہوں نے اپنے آئین کی وائلیشن کی. لیکن اس وقت آپ کو کیا اپوزیشن ون پیج پر دکھائی دیتی ہے حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں میں آپ کو اب بھی یہ کہتا ہوں کہ بالکل کشمیر کے مسئلے پر, ملک کے مسئلے پر پاکستان پیپلز پارٹی, چاہے سارے ہماری قیادت جیل میں ہے اور جتنے بچے ہوئے سب کو ڈال دیں, پاکستان کا مسئلہ ہوگا تو ہم پاکستان کے ساتھ. پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو رہی. بالکل, دیکھیں پوائنٹ سکورنگ, اب ان کو اگر جوائنٹ سیشن بلایا ہے اس میں اگر ہم ان کو کوئی مشورہ دیتے ہیں, اس پوائنٹ سکورنگ وہی کہتے ہیں. مشورہ تو دے سکتے ہیں, مشورہ تو مانگ رہے ہیں سب, اور مشورے کی ضرورت ہے. لیکن سر اگر گھما پھرا کے پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, دیکھیں گھما پھرا کے پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے اس طرح کی بھی قیادت نہیں ہو کہ جس طرح خدا نخواستہ کوئی ملک کے لیے گورباچوف ثابت ہو. سر دیکھیں سینٹ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ سینٹ میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھی, مضبوط قیادت ہونی چاہیے. اور سر مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں, واز دیٹ اپروپریٹ ٹائم کہ سینٹ میں یہ بات ہو رہی تھی, اور کیا واقعی کیا یہ ضرورت تھی بات کرنے کی کہ مریم نواز صاحبہ کے جلسے اور ان کی کوریج کو بین کر دیا گیا ہے؟ کیا یہ اپروپریٹ بات ہے؟ سر کشمیر ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے, ان کو بین کرنے کی مریم نواز کی صاحبہ کی بات پڑی ہوئی ہے. اگر دیکھیں بلاول صاحب کا جو بھی ایشوز آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پپھی اور ان کے والد صاحب جیل میں جتنے بھی جلسے کیے ہیں, پریس کانفرنس کی, ان کے اب نام تک نہیں لیتے ہیں. اگر اس کشمیر کے مسئلے پر, چاہے میری پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اگر کوئی بات کرتا ہے کشمیر کے مسئلے پر اپنی پالیٹکس کو غلط, لیکن اگر پی ٹی آئی نے پروڈکشن آرڈرز کے خلاف بات کی, کہا کہ کچھ اس کے سٹینڈرڈز ہونے چاہیے, لیکن دوسری جانب زرداری صاحب پروڈکشن آرڈرز کے اوپر موجود ہیں, تو یہاں پر تو یعنی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے نا. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی یہاں اب تو یہ بھی ہمارے جو حافظ سعید کو انہوں نے پہلے یہاں پر گرفتار کیا, اب تو ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں کیا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مطلب انڈیا اس طرح بالکل پریشرائز کرے گا, تو یہ میں بتاؤں آپ کو, یہ صرف پاکستان فوج نہیں, میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں, اس میں بالکل ایران کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, افغانستان کو بھی لینا چاہیے, سینٹرل ایشیا تک پورے کتنی مسلمان ممالک ہیں, اور یہ ساری ہماری جو پاک فوج ہے انہوں نے یہاں پر ہندوستان کو ڈیفینس کیا ہوا ہے. جتنے ہمارے یہاں پر بم دھماکے ہوئے پاکستان کے اندر, اگر 2-4 دھماکے ہو گئے ہیں تو پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے ہندوستان کے. یہ تو شکر کریں کہ پاکستان بیچ میں ہے. خدا نخواستہ اگر یہ اگر بارڈر ہٹا نا, پھر ہندوستان کو پتہ پڑے گا کہ پاکستان ہمارے لیے کتنا صحیح تھا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسی حرکت کی جو غلطی کر رہے ہیں, یہ پھر ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہوگا. ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہوگی. امان اللہ صاحب, جس طرح سراف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب کو لوپ میں لینا چاہیے, اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا سب باقی تمام تر ممالک ہمارا اس وقت ساتھ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا ٹاپک آپ نے دیا, اور اس وقت یہی صورتحال پورے دنیا کی نگاہیں پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں جو اسلامک ملٹری الائنس کی بھی کوئی بات ہو رہی تھی, وہ کہاں گیا, کدھر ہے؟ میں پہلے اپنی بات کرنے کی, جو انہوں نے اس کو جو ٹرمپ نے جو کہا میں ثالثی کا کردار ادا کروں گا, یہی کردار اس نے کہا تھا اسرائیل کے لیے کہ میں فلسطین اور اس کے درمیان, اور اس کے بعد اس نے کیا ثالثی کر دی, اس نے بگاڑ کیا, بلکہ اس نے یروشلم اسرائیل کے حوالے کر دیا. گولان کے پہاڑیوں پہ اس نے کہا میں ثالثی کردار ادا کروں گا. یہ بھی سازش تھی جو ابھی وزیر اعظم صاحب وہاں گئے تھے. دیکھیے اس کو ملائیے. اس نے جب فلسطین کے لیے کہا تو یروشلم ثالثی کردار میں اس کو دے دیا. گولان کی پہاڑیوں میں اس نے کہا میں ثالثی کردار ادا کروں گا, تو اس نے اٹھا کے وہ بھی اسرائیل کے حوالے کیا. کشمیر کا بھی اس نے کہا کہ میں ثالثی کردار ادا کروں گا. ایک دن پہلے یہ بیان دیتا ہے, اور یہاں یہ ہو جاتا ہے وہ آ کے 370 اور 35 کو اس کو برباد کرنے کے بعد, جو کہ انڈین پارلیمنٹ کی اور انڈین سپریم کورٹ کی نفی ہے, انہوں نے وہاں کیا. اور ساتھ میں اگلے دن بیان دیتا ہے ٹرمپ کہ یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج ہندوستان نے پاکستان پہ اوپن وار ڈکلیئر کر دی ہے. یہ بے شک ون سائیڈڈ وار ہو چکی ہے. ہم بے شک پارلیمنٹ کے اجلاس بلائیں, ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں کوئی ون پیج پہ نہیں ہے,
جو ڈسٹربنس اپوزیشن لیکن کو کیا ہے اس وقت آپ یہ بتائیں جو اپوزیشن کو کرٹیسزم ہے، ٹھیک ہے کرٹیسزم اپوزیشن کا حق ہے، لیکن اس وقت کیا بنتا ہے؟ پوائنٹ سکورنگ کا وقت ہے. حکومتی بینچوں سے جو سوالات کے جوابات تنقید برائے تنقید کرتی ہے حکومت کے جو نمائندے ہیں وزیر ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. ان کو بلکہ لے کے چلنا چاہیے کہ ان کا اپر ہینڈ ہے. اگر میں ایک بڑا بھائی ہوں یا میرے پاس پاور ہے تو میں اس کو بڑے پن سے ہینڈل کروں گا. میں ان کو سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. اگر میرے پاس اختیارات ہے، پاور ہے، تو میں یہ نہیں کہ اس کے زوم میں آ کے میں آپ کو دباؤں. لیکن ایک پوائنٹ جو بہت واضح اس وقت دکھائی دے رہا ہے، اپوزیشن تمام تر پورا کا پورا اس سیناریو کے حوالے سے پی ٹی آئی کو بلیم کر رہی ہے. 11 ماہ کی حکومت کو بلیم کرنا، 1 سال صرف حکومت کرنا اور کبھی اس سے پہلے زندگی میں حکومت نہ کرنا، اس حکومت کو بلیم کر رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے سب ہوا. کیا ایسا درست ہے؟ بات یہ کہ سارے معاملہ خراب ہو رہا ہے بیکاز آف بیڈ پرفارمنس. اگر پرفارمنس اچھی ہوتی تو آج یہ دن اپوزیشن بولنے جو کی پوزیشن میں نہیں تھی. کیا بھارت کو سر ڈر خوف نہیں ہے کہ یہ لیڈرشپ ہو سکتا ہے کشمیر کی آزادی میں پیوٹل رول پلے کر دے؟ کیا یہ ڈر اور خوف ہے؟ کوئی ڈر خوف نہیں ہے بھارت کو. اگر بھارت کو ڈر خوف ہوتا تو یہ دن دھاڑے 370 ختم کر کے 35 ختم کر کے اپنا ہندوستان کا پرچم لہرا دیا. ایک بات اور میں جاننا چاہوں گی سر، آج سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں انسٹیٹیوشنز کا بند ہونا، وہاں پر جو لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہ ہونا، وہاں پہ لوگوں کے اوپر پیلٹ گنز کا استعمال، کلسٹر بامز کا استعمال، یہ سب تو ہو رہا تھا. پھر کون سا انڈین وہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل سر کون سا 370 کون سا 35A؟ آپ نے دیکھا ابھی وہ یہ کام کرنے جا رہا ہے جو ثالثی ہونے والی ہے وہ سن لیں آپ. یہ وہاں پہنچ گیا. اب اس کا جیسے وہاں ہوا تو وہاں سے جو ریفیوجیز ہیں وہ بھاگ کے پاکستان میں آئیں گے. پاکستان پھر انڈر پریشر آ جائے گا. اس کے بعد وہ آزاد کشمیر کی طرف ان کی فوجیں مارچ کریں گی. پھر وہ ہوگا ادھر تم ادھر ہم. دیکھ لیجئے گا آپ یہ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کے عوام اس وقت سخت کرب کے اندر مبتلا ہے. ایک طرف ہمارے کشمیری مسلمان اپنی جگہ، وہ بھائی ہمارے اپنی جگہ ہیں، لیکن پاکستان کی آزادی کا مسئلہ پیدا ہوا. ہمارا پانی وہاں ہے. اگر آج ہمارے پانی روکنے کی دھمکی وہ ہمیں دیتے ہیں ہمیشہ سے. کر چکا وہ سارے. اس نے جو ہے 21 بڑے بڑے ڈیم وہاں بنا دیے ہیں اپنی مرضی سے. صحیح. ڈیمز کے اوپر میں سراب صاحب سے جاننا چاہوں گی، بڑا ہی کرٹیکل مسئلہ ہے تو میں ان سے بات کروں گی کیونکہ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی بھی بات نہیں کرتا. کافی کنٹروورشل بات ہے. دیکھیں آپ کے سامنے ہندوستان نے پورا پانی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر موڑ دیا ہے اور اس نے بڑے بڑے ڈیم بنا دیے ہیں اور اپنی مرضی سے جب مانسون سیزن ہوتا ہے تو ہندوستان اس کے اسپیل کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. حل کیا ہے؟ حل بتا دیجئے مجھے. حل صرف یہ ہے تعلقات ختم، ایئر سپیس بند، مرمت سے درست ہوگا یہ بھارت. یہ ہندو کی جو آپ دیکھ رہی ہیں، ہندو نسل آپ دیکھیے کہ کر کیا رہا ہے. پورے مسلمان 30 کروڑ مسلمان وہاں مارے کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. گائے کے صرف معمولی گوشت اوپر، گائے کے خالی الزام پر مسلمان کس بربریت سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے. 30 کروڑ عوام کو وہاں سے اٹھنا چاہیے. ایک چیز کی میں کریکشن کر دوں. اب تک بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر ڈیولپمنٹ فردر آ رہی ہے کہ ایئر سپیس کے حوالے سے، لیکن ایئر سپیس کی کریکشن یہ میں کر دوں کہ اب تک بند نہیں ہوئی لیکن کہا جا رہا ہے مستقل. لیکن کروڑوں کا لاس ہوا ہے آلریڈی ان کو. جب ہم نے پلوامہ اٹیک کی ایسکیلیشن کا دور جب ہم نے دیکھا تو ہمیں اب دوبارہ انیشیٹو لے لینا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل بند کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہندوستان پوری طریقے سے پاکستان پہ ایگریشن کر چکا ہے. جو کچھ اس نے آخری بات جو اس نے کشمیر پہ کیا ہے وہ اگریسو کر رہا ہے. پاکستان کہتے ہیں نا آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. ہمارے لیے کام ہے کہ ہم گھروں میں اب نہ بیٹھے، ہمیں باہر نکل کے انڈیا کے اوپر حملہ کرنا ہے، ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے. اگر حجاج بن یوسف ایک خاتون کے ایک عورت کے اوپر وہ محمد بن قاسم کو بھیج سکتا ہے، آج پوری کشمیر کی مائیں بہنیں رو رہی ہیں. سید علی گیلانی نے کیا کہا کہ اگر مسلمانوں ہم یہاں کشمیری مسلمان مر رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان آپ ذمہ دار ہو، روز قیامت کے دن آپ اللہ کا جواب دے ہوگے اگر آپ نے ہمیں نہ بچایا. اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ جو مظلوم ہیں ان کو بچائیں، ان کے دفاع میں کھڑے رہیں. تو پوری دنیا تو سو رہی ہے، کیسے جگائیں گے اس دنیا کو؟ آپ نے آج دیکھا کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوا اور کل کیا ہوا. ایکچولی ہمارے پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے بڑی دلیر انہوں نے سپیچ دی. انہوں نے بہت اپنا کلیئر سٹانس شو کیا کہ میں ٹیپو سلطان کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں. ہم لوگوں نے فائٹ کرنا ہے اور ہم لوگوں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں انٹرنیشنلی انہوں نے کہا کہ یہ صرف پاکستان نہیں کر سکتا. اگر اس وقت
بین الاقوامی طور پر اس پہ لوگ نہ کھڑے ہوئے, اس چیز کے خلاف نہ کھڑے ہوئے, کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے خلاف نہ کھڑے ہوئے, تو پھر یہاں پہ جو ہوگا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یہ تو بالکل کلیئر بات انہوں نے کر دی. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک ایک چیز ہر جگہ پہ پہنچتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اسلامی ممالک, اگر باقی لوگ سوئے رہتے ہیں, فلسطین میں جو ہو رہا ہے یا جو کچھ اب اس وقت نہتے کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کی حق خود ارادیت تو دور کی بات ہے, وہ ان کا آرٹیکل, ان کا جو سٹیٹس ہے کشمیر کا وہی ان سے چھین لیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مسلم امہ کو کم از کم ضرور یونائٹڈ ہو جانا چاہیے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ادھر ایون ان کے امپلائیز اگر انڈینز ہیں ان کو نوکریوں سے باہر نکالیں, کشمیریوں کو نوکریاں ایک اور ایکوزیشن جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اس وقت فیس کرنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے obviously اتنا جلدی فوراً سے تو یہ ریپیل نہیں کر دیا آرٹیکل سے, اپنے کانسٹیٹیوشن سے دونوں آرٹیکلز. انہوں نے اس کی پہلے سے تیاری کی تھی, ان کے الیکشن کے مینیفیسٹو میں چیز موجود تھی, تو اس وقت گھبراہٹ ہر جگہ تھی. لیکن کیا اس وقت کوئی بہت اسٹرانگ موو کی ضرورت تھی پی ٹی آئی کو؟ نہیں الوینا, یہ ان کا اپنا بی جے پی کا اپنا ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ کیا, اور انہوں نے یہ کرنا ہی تھا. اور اس میں اب ہم لوگ جو ہیں وہ اس میں بالکل اچھے سٹیپس لے رہے ہیں. ہمیں آج پارلیمنٹ میں کل بہت زیادہ افسوس ہوا, وہ یہ کہ جب ایک پرائم منسٹر کھڑا ہو کے سپیچ کر رہے ہیں, ان کی انٹیگریٹی کے لیے یہ بات تھی کہ جب وہ سپیچ کر رہے تھے تو آپ لوگ اپنی پوائنٹ سکورنگ نہ کرتے. جب بڑا ہی دکھ ہوا کل پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا, جب شہباز شریف چلتے آ رہے ہیں تو کلیپنگ ہو رہی ہے, جب بلاول بھٹو چلتے آ رہے ہیں تو کلیپنگ ہو رہی ہے. آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں اپنے پرائم منسٹر کی سپیچ کو, اور وہ سپیچ جو کشمیر کے ایشو پہ دی جا رہی تھی, اپنی تعریفیں نہیں کر رہے تھے وہ, نہ تو پی ٹی آئی کی تعریف کر رہے تھے. لیکن یہ بہت ہی شیمفل ایکٹ تھا کہ اس وقت آپ نے اس کو ڈسٹرب کیا. آپ شروع دن سے ان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی بلاول کی تقریر ہو رہی تھی تو وہ کیوں چلے گئے. بھائی بلاول کیا چیز ہے, پھر کیوں نہ چلے جاتے. انہوں نے تو پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے اس کو پامال ہونے سے بچایا کہ مزید بدمزگی ہونے سے بچ جائے. انتہائی یہ شرمناک بات ہے جو کل ہوئی پارلیمنٹ میں. آج میں کہتی ہوں, آج ایک بہت اچھی تقریر کی ہے ابھی انہوں نے, شاہ محمود قریشی نے, انہوں نے بہت کانکریٹ باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی تجارتی تعلقات, سفارتی تعلقات, ہر قسم کے تعلقات ان سے بند کر دینے ہیں. دیکھیں فرسٹ سٹیپ یوں ہی لیا جائے, لیکن کب کریں گے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کا جواب میں بریک لینا ہے مجھے. بریک کے بعد میں آپ سے جانوں گی کہ آخر ہم کب سفارتی تعلقات کا تو آلموسٹ کہہ دیا گیا ہے, جو بھارتی ہائی کمیشن نے ان کو کہہ دیا یہاں سے آپ جائیں, اور پاکستانی ہائی کمیشنر کو بلا لیا گیا ہے, تو سفارتی تعلقات تو انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے. لیکن جو ہم نے اتنے ساری اچھائیاں کی ان کے ساتھ, ہم نے کرتارپور جو ہے بارڈر راہداری کھول دی, ہم نے ہر طریقے کے ساتھ ایک سال کے اندر ان کے سامنے معصومیت سے, اچھے خلوص سے ہم نے زندگی ان کے ساتھ گزارنے کا سوچا کہ یہ پڑوسی ہیں اچھے سے, جس طرح اسلام میں کہا گیا ہے اسی طرح ہم کافروں کے ساتھ رہ رہے تھے. لیکن ان کافروں کو عزت راس نہیں ہے. تو اب میں جاننا چاہوں گی کہ حکومت کا آخر اگلا لاہ عمل کیا ہوگا ان کافروں کے اگینسٹ. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ ہم نے ہر طریقے سے اچھائی کرنے کی کوشش کر لی, اور اتنے پازیٹیو جسٹس جو کہ آج سے پہلے کبھی کسی دشمن ممالک کے لیے آپ نے کسی بھی ملک میں نہیں دیکھے ہوں گے. ان کا ابھینندن جو کہ آیا ہمارے ملک میں, ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن کی, ہم نے ان کا جہاز بھی پھوڑ دیا, وہ ہمارے پاس آ کے گر گیا, اور وہاں پر جو لوگ تھے وہ تو اس کا وہیں پہ اس کو بھون ڈالتے, لیکن ہماری جو جوان فوجی انہوں نے اس کو بچایا, اس کو عزت سے رکھا, پھر اس کے بعد واپس ان کو بہت ہی پرائڈ کے ساتھ, آنر کے ساتھ واپس کیا ایز اے پرزنر آف وار. لیکن جو بھارتی میڈیا ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار تھا, اور بھارتی جو لیڈرشپ ہے, جو ان کی سرکار ہے, وہ بھی بوکھلائی ہوئی تھی. آئی سی جے میں بھی دیکھ لیں آپ کہ وہ ایک جو جاسوس ہے اس کے کیس میں آئی سی جے میں چلے گئے, جو کہ ان کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی. لیکن اب ہم ان کے ساتھ اور کتنی اچھائیاں کریں گے, اب کب ہم لوگ انیشیٹو لیں گے, آخر کب؟ جی فضا. جی, اس وقت ہم لوگوں نے اپوزیشن کو آن بورڈ لے لیا ہے. ہم لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں. پالیسی جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بنتی, اس میں چیزوں کو بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے, اور آف کورس سب کی مشورے کے ساتھ ہوتا ہے. What do you think ابھی تک آصف علی زرداری صاحب کے علاوہ کسی نے کوئی ایک ویلڈ پوائنٹ دیا؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بس ایک وہ تو مذاق چل رہا تھا, مذاق چل رہا تھا, بہت ہی عجیب امیچور سی ان کی سپیچ تھی, جس میں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بچہ جان دے دے گا. بھی آپ اپنے بچے تو باہر سے لے کے آئیں, ان بچوں کو آپ نے باہر چھوڑا ہوا ہے, اور باقی آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بچہ جان دے دے. دیکھیں اس وقت ہم لوگ دونوں ایٹمی پاور ہیں.
اس وقت ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر ممکنہ جنگ کو اوائڈ کریں. خان صاحب کا بھی یہی سٹانس ہے کہ ہر حد تک جائیں گے ہم کہ امن کے ساتھ فیصلے ہو سکے, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم بالکل مقابلہ کریں گے. ہمارا دین بھی بالکل یہی کہتا ہے کہ اگر تو تمہارے اوپر دشمن اٹیک کرے تو پھر تم بالکل اس کا جواب دو. یہ جہاد ہے اور یہ کرنا چاہیے, اور ہم سب مسلمان الحمدللہ پاکستان میں, وہ چاہے جس بھی پارٹی سے ہو, جس علاقے کو, سب ماشاءاللہ آن بورڈ ہیں, سب کو دل ہے کہ ہم لوگ کشمیر کو انشاءاللہ آزادی دلوا کے رہیں گے. انشاءاللہ. سراب صاحب, چین نے جو ہے مخالفت کر لی ہے بھارت کے اس فیصلے کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور وہ نہیں مانتے ان کے اس فیصلے کو. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. میں تو یہ کہتا ہوں زرداری صاحب نے جس طرح کہا, پوری دنیا کے جو مہذب ملک ہیں سب مخالفت کریں گے. انہوں نے انتہائی قدم اٹھایا جو کہ ان کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا, اور میرے خیال میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ انہوں نے یہ آخری اسٹیپ کے طور پر یہ انہوں نے استعمال کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جس طرح میری بہن نے یہ کہا کہ وہ جب لیڈر آ رہے تھے تالیاں بج رہی تھی, بات یہ ہے کہ جنگی ماحول میں جب بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈر آتے ہیں, اگر ان کے لیے تالیاں بجتی ہیں تو اس میں ملک جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور تالیاں بجتی ہیں کہ ہمارا لیڈر بھی آ گیا, ہمارا لیڈر بھی پاکستان کے ساتھ ہے, ہمارا لیڈر بھی گورنمنٹ کے, ہمارا یہ کوئی, اب ان کو پالیٹکس, سوری ٹو سے, ہر چیز میں آپ اس کو پالیٹکس میں لے جائیں. اگر کوئی لیڈر آ رہا تھا, نہیں میں نہیں لے کر, دیکھیں نہیں, آپ تالیوں پہ بھی آپ کو اعتراض ہے. اسپیچ کنٹینیو اسپیچ 10 مرتبہ, اسپیچ 3 دفعہ ڈسٹرب ہوئی ہے, 10 مرتبہ بند کر دیں. وہ دیکھیں ہم تو سب کیوں سب آ رہے تھے, ہم پاکستان کی حمایت کے لیے آ رہے تھے نا لیڈر. یہ کوئی اس میں اگر تالیاں بجائیں, بات ہو رہی تھی, اس میں اگر نہیں اگر اس میں دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں یہ بات نہیں ہے, تالی بجانا کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی تالی بجا رہے تھے کہ لیڈر ہمارا آیا, نہیں ڈسٹرب کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں ڈسٹرب کیسے کر رہے تھے, وہ تو جب اسپیچ سے پہلے لگا رہے تھے. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جنگی صورتحال ہوتی ہے, جتنے بھی دوسرے پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ, اور قبائلی سردار, ایون اب پچھلے دیکھیں ہماری جو ہور فورس جو سندھ کی تھی وہ سب بارڈر پہ تھی. اور یہ کوئی نہیں, میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے باہر ہیں. میں ایمان سے کہتا ہوں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان, میرا یہ ایمان ہے, اگر پاکستان پہ اگر وقت آیا نا, نواز شریف کے بچے بھی, شہباز شریف کے بھی, وہ بھی آ کر جا کر بارڈر پہ, اگر وہ پاکستان سے محبت, مجھے پتا ہے وہ کرتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے, ایک ایک کا بچہ جائے گا. محبت کرتے تو منی ٹریل دے دینا, کیوں جب ان سے بات کی جاتی ہے میری منی ٹریل کا, اس میں منی ٹریل کا کیوں نہیں ہے, منی ٹریل موضوع پر آتے ہیں دوبارہ سے. گورنمنٹ نے آج تک ہم جب الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے حالات خراب ہوتے ہیں, خاص طور پر ہمارے علاقوں کے, بہت میرا علاقہ بارڈر کے اوپر ہے. اب بلیو کریں, پوری رات جب ٹریول کر, جب ڈاکوؤں کا دور تھا, جب وہاں پر ڈاکو تھے الیکشن کے دور میں, وہ ڈاکو بھی جو ہے وہ خاموش ہو جاتے تھے, کہتے کہ الیکشن کے اپنی کمپین چلاتے. ابھی جنگ کی حالت ہے, آپ اس پہ بیٹھ کے سب سیاست کر رہے ہیں, اس نے تالی بجا دی, یہ بچوں والے چلے یہاں پہ تو پی ٹی آئی کی جانب سے, تو یہاں پہ چلے آپ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل, ہمارا ایک ایک بچہ جا کر لڑے گا, اور ہم فوج کے ساتھ کھڑے, اور کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے, کوئی پوائنٹ, یہ کوئی پوائنٹ ہم تو ہم کہہ رہے ہیں, ہم حکومت کے ساتھ خوش ہوگا سر. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں حکومت کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کشمیر کے مسئلے پر, یہ کہہ رہے ہیں آپ, میں I absolutely agree with that, لیکن جو آپ کا طریقہ کار ہے نا اپوزیشن کا, کہنا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن تم سے تو کچھ کام ہی نہیں ہوتا, اور تم تو ہو ہی صرف اور صرف بات یہ کریں نا, پوائنٹس کے اوپر بات کریں, دیں گے تو آگے ملے گی, ایسے ہی ہوتا ہے. اب چین کے اوپر دوبارہ سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے چین ابھی آپ کو احساس ہو رہا ہے نا, جب ہم عزت دیں گے تو عزت ملے گی. جی بالکل احساس ہو رہا ہے نا, جی بالکل, تو ہمیں بھی آپ عزت دیں نا. کس چیز کی؟ جو ہماری عزت ہے, جو ہم تو الیکٹڈ ہو کر آئے. جب آپ لوگوں کے اوپر الزامات ہیں تو وہ تو پروف کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کے اوپر الزامات نہیں ہیں, یہ تو ہمارے بھی نیب کے شراب سے نہیں ہے, ہمارے اوپر ہم لوگ بھی نیب کے شکنجے ہیں. علی اکبر گجر صاحب, میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گی, کوئی شک نہیں. علی اکبر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کال پر. اگر آپ کسی کو کہیں گے تو وہ بھی تو ظاہر جواب دیں گے. بھائی میرے, میں جواب دوں گی. مجھے کال پر یہاں پر لینا ہے علی اکبر گجر صاحب کو, پاکستان مسلم لیگ نون سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر.
علی اکبر گجر صاحب ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں. آپ جی سر بات کرتے ہیں ان سے ذرا دیر میں. ویسے ابھی نا کوئی ایشو نہیں ہے مسلم لیگ نون کو تو میرے بھائی بھی بہت اچھا پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے ڈیفینڈ کریں, لیکن جب تک بات کر رہا ہوں سر مجھے یہ بتائیں, جس طرح چائنا کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جس طرح ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یو این کی جو ہے, ہم نے یو این کے ساتھ پاکستان اور بھارت دونوں ممالک نے معاہدہ کیا ہے چین کے وہ کشمیر کے حوالے سے, اس کی وائلیشن کی, انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی, یہ کیا ہے سر؟ چائنا نے بھی یہ کہا ہے. بالکل چائنا نے کہا ہے, اور یہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن بھی وہاں پر موجود ہے, اس پہ بھی کوئی عمل نہیں ہوا اب تک, پوری دنیا خاموش ہے. جی یہ بھی ابھی کہا ہے کہ ریزولوشن موجود ہے. کلیئر دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دوں, ادھر وہاں پر جو بیچارے فلسطینیوں کی پوزیشن ہے وہاں کی صورتحال اور ہے, اور ہندوستان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم فلسطین کی طرح کوئی ایسی حرکت کریں گے تو وہ بڑی بھول کر رہا ہے. اس کو اتنا بڑا نقصان ہوگا, اس کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کتنا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے امان اللہ صاحب, یہ چائنا کی طرف سے تو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا کوئی آن گراؤنڈ ایگزیکیوشن کی جب باری آئے گی تو ہمارے ساتھ چائنا سامنے کھڑا ہوگا, یا پھر امریکہ کی طرح حال ہوگا کہ میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں اور سائڈ پھر؟ بات یہ ہے کہ چائنا کا بھی جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اس پہ بھی 370 اور 35 کا اطلاق ہوتا ہے. لداخ پر بھی جو ہے بھارت کا یہی ایم ہے, پہلے اس نے ہر جگہ قبضے کی کوشش, ہر جگہ بدماشی, وہ بدماشی کرے گا. اور آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت نے ہمیں کبھی آج تک دل سے تسلیم نہیں کیا. 65 کے جنیوا کنونشن کے بعد اس نے ہمیں مان تو لیا, لیکن 65 کی جنگ لڑی. کہتا ہے کہ یہ تو گاندھی بہت بڑا بیوقوف تھا جس نے پاکستان بننے دیا. 71 میں آپ نے دیکھا اس نے آپ کا کیا حشر کیا, 2 ٹکڑے کر دیے, آپ اس کے پائلٹ واپس کرتے رہے, آپ اس کو سر وہ تو کرنا چاہیے تھا نا واپس. کیوں کریں؟ سر پاکستان نے اچھائی کے ایفرٹ کر لی, لیکن یہ اچھائی کے لائق نہیں ہے. اب یہ آتا ہے آپ کو کیوں ابھی پتہ لگ رہا ہے بلوچستان میں آج تک جتنی کلنگ ہوئی ہے, ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے کراچی میں, یہ تو علی اکبر گجر صاحب سے رابطہ میرا ہوتا ہے تو میں ان سے جانتی ہوں نا, کیونکہ انہوں نے کیوں کلبھوشن کا کیس جانے دیا آئی سی جے, جب گیا ایکسیپٹ ہی نہ کرتے جورسڈکشن. مجھے تو ایک بات کرنا دیں. جی سر بولیں, بولیں گے یا آپ بولیں گے, سر آپ سب سے زیادہ آپ ہی بولتے ہیں. آتا ہے سر, آپ ہی بولتے ہیں سب سے زیادہ. کہ دکھیں جب آپ بھی بولتے ہیں سر, بولیں. یہ پروگرام ہی تینوں کا ہے, میرا تھوڑی. نہیں سر آپ سب سے زیادہ بولتے ہیں, پھر بھی بتائیں سر. جی آگے بولے سر. میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے, جو کچھ اسلام آباد میں وہ پوسٹر لگا کے چلے گئے, ہماری گورنمنٹ سوتی رہ گئی ہے, جو کچھ کراچی کے ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی ہے, جو کچھ بھارت ایران کے ذریعے اور افغانستان کے ذریعے اپنے 25-30 قونصل جنرل کے آفس کھول کے پاکستان کے اندر اٹیک کر رہا ہے, تو کیا ابھی بھی آپ بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں محبت کی نگاہ سے؟ ان کو آپ میسیجز دے رہے ہیں کہ یہ پائلٹ لیجیے اور یہ لیجیے. طریقہ کار تو یہ نا پہلے محبت سے کب سے کر رہی ہیں, 71 سال سے آپ ان کو محبت دے رہی ہیں. پاکستان توڑوا چکی ہیں, اور پاکستان کے اندر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں افراد ہندوستان کو ہاتھوں مر چکے ہیں, اور آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں, اور کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ کو ابھی بھی نظر آتا ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے. آپ کو کیا قرآن پہ بلیو ہے کہ جس میں بلیو ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کافر کبھی دوست نہیں ہے, تو پھر کافر کے ساتھ دوستی کی طرف دیکھ رہے ہیں. سر میں یہاں پر وقفہ لوں گی, وقفے کے بعد آپ مرمت سے ٹھیک ہوں گے, مرمت سے ٹھیک ہوں گے. اور سر میں آپ سے سوال کا جواب جانوں گی وقفے کے بعد کہ اگر ہم اس وقت ان کے پائلٹ کو ریلیز نہ کرتے تو کیا پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس تمام تر سینیریو پاکستان کے جو ہے اگینسٹ بہت اسٹرانگلی بنایا جاتا کہ یہ اس طرح ہمارے ساتھ دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں اسی لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں, ان کے پاس اسٹرانگ گراؤنڈز ہوتے ہیں. اس وقت تو بھارت کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں ہے جس پر بھارت نے یہ جو ہے ایک سٹانس لیا ہے اور ایک بہت ہی مکرو کوشش کی ہے وہاں کے جو کشمیری مسلمان ہیں ان کے اگینسٹ. یہ جانوں گی میں اس کا جواب امان اللہ صاحب سے. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوور آل کشمیر سیناریو کے اوپر. جی سر آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اچھائی سے اور پیار سے ڈیل نہیں کرتا اس 1 سال میں تو کیا پاکستان کے اوپر تمام آپ نے کہا کہ بھارت کے پائلٹ کو واپس کیا تو سب سے پہلے دنیا, اور آپ کہہ رہی تھی کہ دنیا پاکستان کے مخالف ہو جاتی, کیسے مخالف ہو جاتی؟ ایگریشن بھارت نے کی یا پاکستان نے کی؟ ایگریشن بھارت نے کی تو دنیا اس کو بولتی کہ اس یہ جو ہے جا رہے, اس نے آ کے پاکستان کے فضاؤں کی خلاف ورزی کی اور یہ پاکستان کی فضاؤں میں جہاز گرا ہے. جھوٹا بھارتی میڈیا ایگزیجریٹ کرنے میں ماہر ہے. دنیا نے مانا نا, جو فورن جرنلسٹ آ کے انہوں نے وزٹ کیا, انہوں نے دیکھا, یہی بات ہماری صحیح تھی, پاکستان حق پہ تھا. عمران خان صاحب نے ایک اچھا کام کیا کہ بھارت کو دکھانے کے لیے کہ یار ہم تب بھی تم نے یہ سب کچھ کیا, کلبھوشن تمہارا آئے, کئی جاسوس پاکستان میں پکڑے ہوئے ہیں. اب کیا کریں, لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ لاہ عمل سمپل ہے, ہم نے دیکھ لیا ہے بار بار, ہم نے اپنے
ہم نے ہر طرح کی کوشش کی ہے, سفارتی تعلقات استعمال کیے, موجودہ حکومت نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے بھارت کو دوستی کے اندر ہی کیا جائے. ابھی دیکھ لیجئے کل ہی کا واقعہ, اور آج جب اس نے کیا, یو ای کے وزیر خارجہ نے بیان دے دیا, پاکستان کے خلاف بیان دیا ہے. اس کا مطلب ہماری فارن پالیسی کراس ہوئی ہے. تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. 22 کروڑ عوام اپنی فوج کے اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہو. پچھلے 5 سال فارن پالیسیز ہوتی رہی ہے, اس کے ایفیکٹس ہیں. یہ تو 71 سے میں کہتا رہا ہوں کہ سن 47 سے بھارت نے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا. 71 میں اس نے پاکستان کو توڑا. اس دوران میں 4 بڑی جگہ کی ہیں. اس پہ لائن آف کنٹرول پہ کتنے دفعہ اس نے کتنے لوگوں کو شہید کر دیا. کتنی یونائٹڈ نیشن کی, کتنی اقوام متحدہ کے اندر جو ہے کشمیر کے اوپر جو ہے قراردادیں پاس ہوئی, کسی ایک پر. اس کا بتائیے کون سے مووز لینے چاہیے. 370 کے کرنے کے بعد بھارت نے وہ شملہ معاہدے, سپریم کورٹ کے معاہدے, اپنی پارلیمنٹ کی سب کی نفی کر دی ہے. پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ وہ ان کا جواب پتھر سے دے, اور خون کا بدلہ خون ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو بچانے کے لیے, اپنی اس کو سورنٹی کو, اپنی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں بھارت کو اس وقت منہ توڑ جواب دینا ہوگا. فضا, آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت اب جو نیکسٹ سٹیپس ہیں وہ کیا لے گی؟ حکومت اب بالکل, کیونکہ آخری حد تک پہنچ چکی ہیں چیزیں, اور اب ہم لوگوں کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم لوگ یہ سٹیپس, ہارڈ سٹیپس لیں. اور ہمارے ساتھ سب لوگ ایک ہی پیج پہ ہیں, سب پارلیمنٹ ماشاءاللہ, اور ہم لوگوں کا اکٹھے ڈیسیجن ہوگا اور اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. ہم لوگ بالکل الحمدللہ بھارت سے بہت زیادہ اہلیت رکھتے ہیں. ہماری فوج بھی بہت زبردست ہے, ان سے کہیں زیادہ کمپٹنٹ ہے, ہم لوگ ان سے کہیں زیادہ, اور ایز اے نیشن ہم بہت زیادہ حب الوطن لوگ ہیں, اور ہم لوگ بہت زیادہ بہادر ہیں, اور ہم لوگ اس چیز سے, ان کو بھی پتہ ہے, ان کو ڈر بھی لگتا ہے اس چیز سے. تو انشاءاللہ کشمیر جو ہے اس کا فیصلہ بہت اچھا ہونے والا ہے. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. اچھا فیصلہ ہوگا. سر آپ کیا کہیں گی پریسائزلی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میجرز ہمیں فوری طور پر لینے چاہیے؟ ہمیں دیکھیں فوری طور پر تو ہمیں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے, اپنے قانون کی وائلیشن کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امان اللہ خان صاحب جو کہتے ہیں, یہ ہم نے ہمیشہ پوری کوشش کی, اور ہم نے ان کا پائلٹ بھی واپس کر دیا. انہوں نے شاید ہماری یہ کمزوری سمجھی, بہت ہلکا لیا. ہاں ہلکا لیا. حالانکہ ہم نے ایک گیسچر شو کیا, ہم نہیں چاہتے, ہم نے بھاری پن کا مظاہرہ کیا, انہوں نے ہلکا لیا انہوں نے. اور دوسرا یہ دیکھیں آپ, جب سے امان اللہ خان کی اس بات کو میں سیکنڈ کروں گا, جب سے پاکستان بنا ہے ہم تو 70 سال سے جنگی حالت میں ہیں. بارڈر پہ آپ دیکھیں جب بھی ایک دوسرے دن کراس فائرنگ ہوتی ہے, بیچارے جو عام شہری ہیں وہ سفر تو وہاں پہ بیچارے سیویلین کر رہے ہیں نا. نہیں, سیویلین کے ساتھ ہماری اور جہاں بارڈر ملتی ہے ہندوستان کے ساتھ, وہ وہاں پر اس کی وائلیشن کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی قوت بنایا ہے, بہت اچھی آرمی ہے ہماری. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اب یہ, میں ایک بار پھر یہ پوری انٹرنیشنل, پوری جتنی بھی کمیونٹی ہے اس کو باور کرایا جائے. انہوں نے کافی زیادتی کی ہے, اور یہ بالکل صحیح ہے. اگر کشمیر پہ انہوں نے یہ حرکت کر دی تو آگے پھر ہم بھی سیف نہیں ہوں گے. ہمیں اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اس میں سب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اکٹھے ہیں, اور سب جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم منہ توڑ جواب دینا چاہیے, اور مل کے بیٹھ کے, اور ایسی پالیسی بنانی. یہ وقت تو پوائنٹ سکورنگ کا بالکل نہیں. کیا کہیں گے آپ, کیا اپوزیشن جماعتیں اس وقت بردباری کا مظاہرہ کر پائیں گی؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ پالیٹکس کے اندر تھوڑی بہت, یہ ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھیں, ہندوستان میں مجھے جو میں نے سنا ہے کہ کانگریس, انہوں نے سب نے اس چیز کی مخالفت کی ہے. ادھر بھی چلتی رہتی ہے, تھوڑی چیک ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بالکل اشور کرتا ہوں کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں, چاہے وہ مذہبی پارٹیاں ہیں, پاکستان کی سیاسی مذہبی پارٹیاں یا دوسری پارٹیاں, وہ ہم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جو بھی گورنمنٹ ہے اس وقت ظاہر ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ جا کر بات چیت کرے گی. اس میں بھی بلاول صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا, ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو پرووک کریں گے, تھوڑی چیک ہوتی ہے, لیکن وہ ہماری آپس کی ہے,
आपस की हद तक है. हमें ये कहते हैं कि ये आप ये गलत किया है, हम कहते हैं आप गलत किया है वो, लेकिन पाकिस्तान के मामले में सब साथ हैं. अमानुल्लाह साहब, पहले भी इस तरह बहुत साजिशें चलती आई हैं जो भारत ने की है, कभी रेफरेंडम की कोशिश, कभी किसी और तरीके की साजिश. अब इन्होंने अपने आर्टिकल्स में से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल्स रिपील कर दिए. अब आपको लगता है क्या रिवर्स होने का कहीं पे कोई आसार है कि रिवर्स हो जाएंगे? देखिए, भारत ने प्रैक्टिकली तो अपना काम कर दिया, लेकिन कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान के अवाम और दुनिया के अवाम उसको मानने वाले ही नहीं है. ये उसने पहला कदम उठा तो लिया है कि वह भारत का झंडा लगा दिया, भारत का निज़ाम कानून वहाँ नाफिज कर दिया, यूएन की वायलेशन कर दी, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर दी, और वहाँ पे ये अब झगड़ा अब ये खत्म होने वाला नहीं है. हमें चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम अपने आप ये देखें कि कश्मीरी आज तक पत्थर, गोलियों के बदले में पत्थर मार रहा है. कश्मीरियों को हथियार मिलना चाहिए. हाफिज सईद जैसे लोगों को भी अब बाहर आना चाहिए, उनको भी निकलना चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है. हिंदुस्तान हमारे पर हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है जिसने उसने हमारी आज़ादी को खतरा डाल दिया. वो ये भूल गया है कि हम शहादत के जज्बे से सरशार हैं. हमारे और कुफ्र में एक ही चीज़ है, हम शहादत से हम मरेंगे, हम वहाँ भी यहाँ भी जन्नत में हैं, और वहाँ यहाँ बच गए तो गाजी है, वहाँ जाएंगे तो हम जन्नत में. वो यहाँ मारे जाएंगे तो यहाँ भी वो जलाए जाएंगे, वहाँ भी जलाए जाएंगे. ये हमारा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है और वाज़े फ़र्क है. हमारी फ़ौज की जज्बा शहादत से सरशार है, एक एक बच्चा जज्बा शहादत के से सरशार है. ये फ़र्क है बिटवीन कुफर और इस्लाम के दरमियान. 30 करोड़ जो भारत के मुसलमान हैं उनको भी होश का नाखून लेना चाहिए कि जंग की सूरत हाल में अगर आज वो कश्मीरियों के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे तो याद रखें जो उनका हशर आज हो रहा है इससे कई गुना ज़्यादा, जितना उन्होंने कश्मीरियों के साथ किया इससे कई गुना ज़्यादा भारत हिंदू नवाज हुकूमत ये करने जाएगी, करेगी. बहुत छोटा सा जवाब मुझे इसका दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन किया है, तो क्या अब हमारा फर्ज नहीं बनता हम आईसीजे जाएं और लीगल टीम की प्रिपरेशन के साथ? जी बिल्कुल, यही पॉलिसी मुरतब हो रही है और इसमें फाइनली आ जाएगी, मेरा ख्याल है बाहर आ जाएगी. और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा कि 2 नेशन थ्योरी बिल्कुल ठीक थी, आज भी वो बात प्रूव हो रही है. और वो बात जो 75 साल पहले एक कॉन्सेप्ट आया था वो बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट था. ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनके साथ रहा जाता. एग्जैक्टली जिस तरह अभी आपने कहा कि 2 नेशन थ्योरी के हवाले से जो है बात की वज़ीर आज़म साहब ने भी, और कहा कि बिल्कुल करेक्ट जो है ये हमारा इनिशिएटिव था और हमने हमने दुरुस्त किया कि हमें 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद के ऊपर जो हमें आज़ादी मिली. बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब आपका, आप डॉक्टर सरकी साहब आपका, और फिज़ा आपका. आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत वन पेज पर होगी और जो डिफरेंट फोरम्स हैं, इंटरनेशनल फोरम्स, उस पर जाके प्रोडक्टिव तरीके से बात करेगी. भारत के साथ हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं वो जल्द ख़त्म हो रहे हैं, वो प्रोसेस में हैं. साथ ही साथ तजारती ताल्लुकात को बिल्कुल 0% कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग हमसे फ़ायदा उठा रहे, हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे. बिल्कुल उसको हमें मुनक़ता कर देना चाहिए, उनकी एयर स्पेस को बंद कर देना चाहिए. और जितने मेजर्स हम इस वक्त फ़ौरन ले सकते हैं हम लें, उनको सबक सिखाएं और उनको नुकसान कराएं, उनकी इकॉनमी को डैमेज करें हम भी. और जो खालिस्तान की मूवमेंट है उसमें भी हम उनको सपोर्ट करें, जिस तरह भारतीय डिफेंस डिपार्टमेंट की जानिब से खुलेआम कहा जाता है आप लोग आए बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज करें, बलूचिस्तान में जो है आप लोग तबाही मचाएं, हम भी खालिस्तान को प्रमोट करें. हमारे मीडिया का एक एक सहाफ़ी, चाहे वो प्रिंट का है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का है, वो भी जो है खालिस्तान की मूवमेंट के लिए अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाले. और खालिस्तान तो एक मूवमेंट है, भारत की बहुत सारी मूवमेंट के बारे में लोगों को एजुकेट करें, बात करें. यहाँ पर सिख बिरादरी पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है. अगर मैं कुछ सिख बिरादरी के हवाले से आपको एजुकेट करूँ तो हमारे पास ब्रॉडकास्ट मीडिया में और प्रिंट मीडिया में सहाफ़ी भी मौजूद है, हमारे पास यहाँ पर एक्टर्स भी मौजूद है, हमारे पास यहाँ पर लॉ फ्रेटर्निटी में और एजुकेशन की फ्रेटर्निटी में भी वो काम करें. तो बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर सिखों की भी मौजूद है. और इवन आर्मी में भी हमारे पास डिप्लॉयड हैं. साथ ही साथ हमारे साथ हम लोग उनके साथ एग्जैक्टली हम माइनॉरिटीज के साथ कितना अच्छा तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम में हमें सिखाया गया है. हिंदू यहाँ पर जो मौजूद है उनके साथ हम कितने अच्छे तरीके से चलते हैं. तो इन सबको हम अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, इनको भी हम अपने साथ एक वन पेज पर लें और भारत को मुंह तोड़ जवाब दें. और जो इन्होंने मासूम कश्मीरियों के साथ किया है इसके खिलाफ स्टैंड लें और ये ना होने दें. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, और पाकिस्तान जिंदाबाद.